بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیگر معززین قریش کی طرح انہوں نے بھی تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ اپنی صدقات، دیانت، امانت اور راست بازی کی بدولت تجارت میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ مکے کے معاشرے میں ایک ممتاز اور دولت مند تاجر کی حیثیت سے مشہور و معروف ہوئے اور غنی کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گہرے دوست تھے۔ انہی کی تحریک پر اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر چوتھا ہے۔ ان سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا چکے تھے۔ اسلام قبول کیا تو دیگر مسلمانوں کی طرح ان کو بھی عادہ اسلام کی ایذا رسانی کے شکار ہونا پڑا۔ ان کے چچا حکم بن ابو العاص نے ان کو رسیوں سے جکڑ دیا اور کہنے لگا، کیا تم اس نئے دین کو اپنے باپ دادا کے دین پر ترجیح دیتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس دین کو چھوڑ نہیں دیتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ایک صاحب عزیمت شخص کا جواب تھا۔ فرمایا، چچا تم جو چاہو کر گزرو، اللہ کی قسم میں کبھی اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ ان کا چچا ان پر مسلسل ظلم اور زیادتی کرتا رہا، مگر ان کے پایہ استقلال میں کبھی لغزش نہ آئی۔ وہ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ چچا نے جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں تو بالآخر اس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ قافلہ توحید کے شاہ سواروں میں بدتریز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قریش کا غصہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ ان کے ظلم و زیادتی میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ جب رعوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والا اس پہلے گروہ میں سید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھی۔ بیٹیوں سے محبت فطری تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی اور داماد کے وطن چھوڑنے کے بعد ان کے حالات کے بارے میں کوئی اطلاع نہ تھی۔ ایک دن حبشہ سے ایک قریشی عورت آئی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آپ کی بیٹی اور داماد کو دیکھا ہے۔ دریافت فرمایا، کس حال میں دیکھا ہے؟ اس نے بتایا، میں نے دیکھا آپ کی بیٹی گدھے پر سوار تھی اور ان کا خاوند اس کی رسی پکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ ارشاد فرمایا، اللہ ان دونوں کی حفاظت فرمائے۔ عثمان لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہے جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور ایک دوسری روایت ہے وہ دونوں لوط اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہلے ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اس طرح 6000 سال کے بعد ایمان کو بچانے کی خاطر سب سے پہلے جس نے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہجرت کی وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔